السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا ومولانا ملجانا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس کے حبیب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، بزرگان دین اولیاء کرام کے تصرفات ہیں، ان کی دعائیں ہیں کہ اللہ کریم نے ہم سب کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے۔ مولانا حنیف پیچھے آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ کر بیٹھے۔ معزز سامعین کرام، ویسے تو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی تھی تو دل یہ گوارا ہی نہیں کر رہا تھا کہ محفل میلاد بند کرے، کیونکہ نعت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو عبادتوں پر ناز کریں، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم کی تعریف ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہماری عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ معلوم نہیں کیا ہونا ہے، منہ پہ ہی ماری جائے گی، کیا بھروسہ ہے؟ لیکن یہ عمل ایسا ہے، یہ منہ پر نہیں مارا جائے گا، اس کے ذریعے ہمیں جنت ملنے والی، اس بات کا ہمیں یقین ہے، کیونکہ عمل ہی ایسا ہے۔ تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ محفل کا سجانا، یہ ہمارے لیے بہت سعادت مندی کی بات ہے۔ اچھوں کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، یہ ہماری مقدر میں ہے کہ میرج کی سرزمین پر ہم آج تیسرا پروگرام کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، یہ خصوصاً گنبد والے سرکار کا صدقہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ سعادت مندی، جو کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم بالکل بھی قابل نہیں کہ ہم محفل کریں، تقریر کریں، واعظ و نصیحت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اس کے حبیب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم محفلوں کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف تا دم آخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ علماء کرام موجود ہیں، اور بالخصوص عالی جناب ہمارے غلام غوث جناب جو ہے کافی دنوں سے میرے شہر میں دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے محنت کر چکے ہیں۔ ہم ان حضراتوں کے سامنے کیا ہے، میرا کچھ بولنا اور سنانا کچھ مقصود نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی عقیدت و محبت ہے، چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔
اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک مقام پر آیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ عام انسان جب کوئی کسی انسان پر ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑتی ہے، اور یہ شرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی شے کو، کسی ذات کو، کسی بھی چیز کو اللہ کی طرح ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے انبیاء آئے، سبوں نے توحید کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے اور سب نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اخیر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ خاتم النبیین کہلائے گئے اور آپ پر ہی دین مکمل ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے کوئی نیا دین نہیں آئے گا اور نہ تو کوئی نئے نبی آنے والے ہیں۔ نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جو آئیں گے قیامت میں مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی آپ کے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا، یہ مطلب نبوت ختم ہو گئی، نبی نہیں آئیں گے، لیکن ہمارے نبی کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے آپ، ہمارے نبی کا فیض قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، انہوں نے جو پیغام دنیا میں، دنیا کے ایک ایک کونے میں، ایک ایک ذرے میں، ایک ایک انسان تک معلوم کرایا ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو اس کی ذمہ داری اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سونپ دی ہے۔ جیسے قرآن میں ایک مقام پر آیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اسی حساب سے میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے تاکہ ہمارے لوگوں میں ایک صلح رحمی اور اچھے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دیوانہ وار کچھ بھی کرتے چلے جائیں اور پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ خدا راضی بھی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان عملوں سے خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں۔ دیکھو امتی کا کیا عمل ہونا چاہیے، باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، چل جائے گا، لیکن ہمارے نبی ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے نبی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اس فکر میں اگر زندگی بسر کرنا ہے تو ساری زندگی خدا اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق گزارنا پڑے گا، ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ اگر ایمان والے ہیں، اگر اپنے نبی کو چاہتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے مراتب بیان کرتے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو کہیں بھی مسلمان یہ کام نہ کرے جس سے کہ ہمارے نبی ہم سے ناراض ہو جائے۔ کوئی امتی یہ گوارا تو نہیں کرتا کہ ہمارے نبی ہم سے ناراض ہو جائیں، لیکن دنیا جو ہے بہت ہی کالی ہو چکی ہے، سیاہ ہو چکی ہے۔ دنیا کے رنگ میں رنگ کر آدمی کملی والے آقا کے رنگ میں رنگنا چاہیے، وہ رنگ چھوڑ کر دنیا کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا رہا ہے۔
کوئی رنگ ہمارے دل پر نہیں چھانا چاہیے، چھانا چاہیے تو مدینے والے سرکار کا رنگ چھانا چاہیے۔ قرآن میں آیا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، رسول کریم کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دو، ان کی اطاعت، ان کی اتباع میں اپنے آپ کو دے دو، ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو، اور ایسی زندگی بسر کرو کہ ہما وقت خدا تو ہمارے دلوں کو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن ہمارے نبی کی نظر بھی ہماری دلوں پر ہو رہی ہے، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کا یقین کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ زندگی بسر کریں۔ اب زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کیا ہے؟ لائف گزارنا، طریقہ گزارنا، جتنا اللہ نے وقت دیا ہے اس وقت، اب معلوم نہیں کس کو کتنا وقت دیا ہے، کسی کو 1 سیکنڈ دیا، کسی کو 1 منٹ دیا، کسی کو 10 منٹ، کسی کو 30 سال کی عمر، کسی کو 40 سال، 50 سال، آخر ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ تو اس وقت کو گزارنے کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اب زندگی میں جو عملی نمونہ ہونا چاہیے، جو اسوہ ہونا چاہیے، جو طریقہ ہونا چاہیے، جو ہماری لائف ہونا چاہیے، وہ کسی بادشاہ کی لائف ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو، کسی امیر یا مالدار کی لائف ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں امیر ایسا ہے، میری زندگی میں ویسی بناؤں گا، فلاں بادشاہ ایسا تھا، روم کا بادشاہ ایسا تھا تو میں اس کی طرح زندگی بسر کروں گا، اس جیسا تخت بناؤں گا، اس جیسا محل بناؤں گا، انڈیا کا بادشاہ ایسا ہے تو میں ایسی زندگی بسر کروں گا، میری زندگی بادشاہوں کی طرح گزرے۔ نہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کی طرح ہماری زندگی بسر ہو، ہمارا کام ہے ہمارے آقا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر ہو۔ جب اسوہ حسنہ ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے تو آپ کو میں نشاندہی کر کے بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو وقت کا غوث بنا دیتا ہے، کسی کو غریب نواز بنا دیتا ہے، کسی کو بندہ نواز بنا دیتا ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ مال تھا، دولت تھی، جاؤ حشمت تھی، ان کے پاس بہت بڑی بڑی حکومتیں تھیں، لوگوں سے، بڑے بڑے مالداروں سے ان کا ملنا جلنا تھا، کچھ نہیں تھا۔ حقیقت ہے، علماء سے آپ پوچھ لو، میں تو ایک گیا گزرا انسان ہوں، میری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بزرگوں کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ رسول تھا، جو اللہ نے ان کی زندگیوں کو کامیاب کیا۔ اب ان کی زندگیاں کامیاب کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس اسوہ رسول موجود تھا۔ اگر اسوہ رسول نہ ہوتا تو ان کی زندگیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، غوث اعظم کتنے جلیل و قدر بزرگ گزرے ہیں، وہ اللہ والے، ان کا مقام یہ کہ انہوں نے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ یہ اسوہ رسول کا اثر ہے۔ مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہماری زندگی الگ ہو جائے گی، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ کہاں جائے گا، کس حد تک جائے گا، یہ اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ دنیا کی زندگی دیکھ کر اپنے آپ کو دھندلا کیوں کر رہے ہیں؟ کسی انسان کو کسی دنیا والے کی زندگی پسند آ جاتی ہے۔ فرض کرو میرا پڑوسی مالدار ہے اور وہ پڑوسی کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ پڑوسی اتنا مالدار ہے تو میں کیوں نہ مال جمع کروں، اور ہم اس کے مال جمع کرنے میں ایسے لگ جاتے ہیں، اتنا مال جمع کرتے ہیں کہ دنیا کا مال تو جمع ہو جاتا ہے، ایمان کی رسی کٹ جاتی ہے۔ دنیا کا مال جمع ہوتا ہے، ایمان کی رسی کٹ جاتی ہے۔ ایمان کی رسی کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اسوہ رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر علم، دنیا کا ہر مال اس کے قریب آتا ہے، رسول کی بات اس کو پسند نہیں آتی، ظاہر نہیں کرتا، وہ ظاہر نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے۔
مگر عمل کی جہاں بات آتی ہے وہ بیزارے جاتا ہے. آج کا ماحول جو ہے اس پر ہی میں روشنی ڈال رہا ہوں. آج کا ماحول ہی ایسا ہے, کسی سے کہو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑو مت, تو وہ بولتا ہے یار سنت میرے کو بہت بیزار آتا ہے, 4 رکعت فرض پڑھ کے ہی میں نکل جاتا ہوں مسجد سے. ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ اسوہ رسول ہمارے نزدیک نہیں. ہم نے رسول کو جس انداز سے ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے ابھی تک ہم سمجھے ہی نہیں. اگر سمجھیں گے تب ہمارا ایمان کامل ہوگا, تب ہم سچے امتی کہلائیں گے, تب ہم سچے غلام رسول کہلائیں گے. لیکن آج ہمارا حال ایسا ہے کہ دنیا کی چیزیں ہمارے دلوں پر غالب ہوتی جا رہی ہیں. آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, ان کی زندگی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہترین زندگی ہے ہمارے نبی کی, جو نمونہ ہے تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے. اب آگے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آگے فرما رہا ہے کن لوگوں کے لیے, کیسے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بھی دیکھو, ایسا ہی اس نے قرآن میں نازل نہیں کیا آیت کہ ہاں ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے وہ جیسے بھی رہیں گے. نہیں, آگے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی, ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اللہ سے ملنے کی خواہش. مسلمانوں غور کرو, رسول کریم کا اسوہ تمہیں کہاں پہنچا رہا ہے. اب بزرگوں کی زندگی پہ نظر ڈالیں گے تو کئی بزرگوں کو غائبانہ آواز آئی ہے. اب بعض لوگ اس کو کہانی مانتے ہیں, الگ چیز ہے. کئی بزرگوں کو غائبانہ آواز آئی ہے کہ ہم تمہیں فلاں مقام پر جانے کی اجازت دے رہے ہیں, ہم نے تمہارے مقام کو ایسا بلند فرمایا ہے. خیر یہ چھوڑو, اس پر لوگوں کو شک پیدا ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکنات. اتنا تو جانو, اتنا تو یقین ہے کہ نہیں کہ رسول کریم کا اسوہ ایک دن خدا سے ہماری ملاقات کرائے گا. اور ایک بندے کے دل میں کیا خواہش ہو سکتی, ایک بندہ کیا خواہش کر سکتا ہے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کون سی بڑی نعمت ہے دوسری. عبادت کرنا ہے تو اللہ کے قرب کے لیے, روزہ رکھنا ہے اللہ کے قرب کے لیے, یہاں تک کہ کسی کو پانی دینا ہے تو اللہ کے قرب کے لیے. کہنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اگر دل میں ہو اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمل میں ہو تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا مسلمانوں. اور بزرگان دین اولیاء کرام کو وہ چیزیں حاصل ہوئی, ان کی نمازوں میں وہ لذتیں تھیں, ان کی دعاؤں میں وہ اثر تھا. آج رات دن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری بیماری کو دور کر, اللہ ہماری پریشانی کو دور کر. دعا یہ چھت کو جاری کہ نہیں اس کی بھی خبر نہیں ہمارے, آسمان کو کب جائیں گی, پھر اللہ تک اس کی قبولیت کب ہوگی اللہ جانے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. اسوہ رسول کو چھوڑ دیا, بارش ہوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں پیچھے. وہ اللہ کی رحمت ہے. صلو علیہ وسلم تسلیما, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر دنیا میں ان کی مبعوثیت ہوئی ہے, بعثت ہوئی ہے. آپ نے ایک ایک انسان کو, کئی خداؤں کو پوجنے والوں کو صحیح خدا کا راستہ بتایا. پتھر ان کے ذکر کر رہے ہیں, درخت ان کا ذکر کر رہا ہے, سمندر کی مچھلیاں ان کا ذکر کر رہی ہے. یہاں تک کہ جس علاقے سے آپ گزرتے تھے وہاں آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا تھا. وہ نبی کا اسوہ اپنانے میں مسلمانوں پریشانی کیا ہو رہی ہے, کس بات کی پریشانی ہے؟ آج کوئی انگریز آ کر بولے گا آپ کو
کہ دیکھو میری زندگی ایسی ہے اور اتنی ہائی کوالٹی کی ہے، تو آپ فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے جسم پر ریمنڈ کمپنی کا شرٹ ہوتا ہے، سوٹ ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ شان ہماری بہت عظیم شان ہے، کیونکہ اس انداز سے زندگی بسر کرنے میں لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہے۔ لوگوں میں واہ واہ لے کے کرنے کا کیا؟ عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ ہے، عزت دینے والا، تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اور وہ عزت کیا کام کی جو در در سے ملے؟ مدینے والے سرکار کے در سے جو عزت ملتی ہے وہ یہاں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ وہ عزت کے تمنائیں، وہ عزت کی آرزویں، وہ عزت کی خواہشیں اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دین دور نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب کرے گا اور آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ یہ ہمارے لیے معمولی چیز نہیں ہے مسلمانوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اب بعض عمل ایسے ہوئے ہیں جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہونا، پیچھے تقریر میں بھی میں نے کہا تھا، سورج کا پلٹانا، جیسے ایک وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اور ایسی صورت میں آپ کی ظہر کی سنت جو ہے وہ چک گئی تو آپ نے بعد نماز عصر اس کو ادا کیا۔ تو ہم عصر کے بعد نہ کوئی نفل ادا کر سکتے ہیں نہ سنت ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو اب شریعت ان کے گھر کی، طریقت ان کے گھر کی، اب وہ جس کو حلال بولے وہ حلال، حرام کو حلال بولے تو حلال، حلال کو حرام بولے تو حلال۔ حضور کے ہاتھ میں ہے نا ساری چیزیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے حد تک ہی وہ محدود ہیں، لیکن ساری زندگی، باقی ساری زندگی اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم آپ کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کے طریقے پر آپ نے جو حکم دیا اس پر زندگی بسر کریں۔ آپ نے جس انداز سے پانی پینے کا حکم دیا پانی پیے۔ آج بہت سارے مسلمان بیماریوں میں مبتلا ہیں، کسی کو پیٹ کا درد ہے، سر کا درد ہے، اور بیماری آئی وہ بھی اماس پنیم کو آئی بولے تو مصیبت ہو گئی۔ جیسی اماس کو آئی گھر کے اندر، پہلے گھر میں چولہا سلگانے والی بیوی بولتی دیکھو پڑوسی ہمارے اوپر پہلے سے جل رہا ہے، کیوں بولے تو ہمارا دھندا اچھا چل رہا، کس کے پاس جا کو کرنی کر کے آیا رہیں گا معلوم نہیں، پہلے جا کے اس کا علاج کراؤ نہ تو بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے ہمارے اوپر۔ اسوہ رسول پر عمل کرنے والوں کا یہ حال۔ ارے تمہارے کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کی نظر ہمارے گھر پر ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے۔ اب ہماری نفع اور نقصان صرف رب کے اختیار میں، جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا ایمان چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے دور ہیں۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی زندگی ہماری زندگی کا ایک نمونہ ہے ہماری زندگیوں کے لیے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آپ لوگ یاد رکھیں اس کو، سورہ احزاب کی ہے، اور یہ وہ واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ جب دین، دیکھو میرا ایمان ہے اگر اللہ کے رسول چاہتے تو ایک لمحہ بھی آپ کو مکہ سے مدینہ، مدینہ سے شام، یثرب، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہیں مکہ میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ باری تعالیٰ ساری دنیا کو مسلمان کر دے، تو ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے سب مسلمان ہو سکتے تھے، سب ہو سکتے تھے۔ لیکن کیا کریں گے؟ امتیوں کے سامنے جو ہے درس رہے، امتی ہم ہیں نا، ہمارے سامنے درس رہے کہ جب پریشانی کا وقت آئے تو ایک امتی کو میری زندگی میں ڈھونڈنا چاہیے کہ پریشانی کے وقت کس طریقے سے اس پریشانی کو حل کرے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے مسلمان ہو جاتے، بعد میں پریشانیاں آتی تو ہم کس کی زندگی میں ڈھونڈتے؟
ہمارے نبی کی زندگی جو آپ نے مکہ ہو مدینہ ہو طائف گئے، طائف میں حال کیا ہوا آپ کا؟ راوی کہتے ہیں کہ جب پلٹ کر آ رہے تھے رسول کریم تو آپ کا چہرہ جو ہے آلودہ ہو گیا تھا، خاک آپ کے چہرے پر تھی۔ فرشتہ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے تو جبرائیل امین نے کہا کہ اے حبیب خدا، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کے حالات کو، اور وہ جو پہاڑ کا فرشتہ مقرر کیا گیا ہے اس کو حکم ہوا ہے آپ جو فرمائیں گے طائف کے لوگوں کے لیے وہی عذاب ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اس کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارے نبی کہتے اس وقت کہ طائف کو تہس نہس کر دو تو جھٹکے میں ہو جاتا، بلکہ اس فرشتے نے آپ پر سلام بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے اس بستی کو میں پس کے رکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، آج نہیں تو کل جو ان کی نسل آئے گی وہ اللہ پر ایمان لائے گی اور میرا کلمہ پڑھے گی۔ اور وہ ہمارے نبی، ان کا اسوہ۔ آج ہمارے کو کون گالی دیا تو اس کی پوری عزت نکالے تک ہمیں دم نہیں کرتے، اتنی بری بری گالیاں دیتے، اور میرج کی گالیاں تو اللہ سے رحم کرے۔ بات بات پر مسلمانوں زبان کس لیے دی گئی ہے ہمارے کو؟ کہ اس زبان سے خدا کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ یہ زبان وہ کام کرے، یہ آنکھ وہ چیز دیکھے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ آج وہ چھوڑ کر ہم ہماری زندگیوں میں طرح طرح کے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی دشمنوں کے لیے دعائیں کریں، دشمنوں کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوئے اور مسلمان بھی ہو گئے۔ ہمارے نبی کا وہ کردار، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ جو حضرات پتھر کو خدا مانتے ہیں، درخت کو خدا مانتے ہیں، زمین کو، چاند و سورج کو خدا مانتے ہیں، ان کا نہ کچھ اسلام سے واسطہ ہے نہ اسلام والوں سے واسطہ ہے۔ لیکن ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ نظریات کیا ہوتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں میں۔ اب میں یہاں سے جاؤں گا، اے سی کمرے میں بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ جا کے بولوں گا مجھے ایسا کرنا چاہیے اسلام کے متعلق، مجھے سنت پر ایسا عمل کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، رات کے 2 بجے تک سوچوں گا، فجر کی نماز بستر میں چلے جائے گی، اس کے بعد اٹھ کے مکان سے باہر نکلوں گا تو پہلے کوئی یہودی کا طریقہ اپنا لوں گا، جیسے برتھ ڈے منانا، نام روشن کرنا، بے حیائی کے رسم و رواج، بے پردگی اپنے گھر والوں سے کروانا، اپنے گھر کو جہنم بنانا، اپنے گھر کو جہنم بنانا۔ جس مکان میں رسول کریم کی اطاعت نہ ہو جہنم نہیں تو اور کیا ہے؟ سنتوں پر عمل نہ ہو، یہودیوں کے طریقے اپنائے جائے، بے حیائی کی رسم و رواج کیے جائے، وہ لباسیں اپنے گھر والوں کو پہنائیں جو فیشن لیول پر کیے جاتے ہیں، جو بے حیائی کی رسم و رواج جس سے جسم ڈھانپنا چاہیے وہ نہیں ڈھپتا، جو اسلام حکم دیتا ہے اس کے خلاف ہماری
ماں بہنیں اسلامک عورتیں اگر لباس پہنتی ہے اور اس گھر کا ذمہ دار مرد اگر خاموش رہتا ہے تو اتنے آسانی سے قیامت میں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا تم نے یہ عمل کس لیے کیا؟ کیا تم اپنے نبی کی امتیں نہیں تھے؟ کیا تم اپنے نبی کے غلام نہیں تھے؟ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ان کی غلامی کا ثبوت دینے والے ہیں، اور تمہارے خود گھر کا حال یہ تھا کہ بے حیائی کی رسم و رواج تمہارے گھروں میں پنپ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں؟ کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ اور اگر جھوٹ بولنے جائیں گے کہ اللہ ہم تک دین نہیں پہنچا، ہمارے کو شریعت نہیں ملی، ہم کو سنت نہیں ملی، تو آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول گواہ رہیں گے اس وقت، ہمارے ہر عمل کے رسول گواہ رہنے والے۔ اور سب سے بڑی نعمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبیوں پر گواہ رہیں گے۔ نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بعض انبیاؤں کا ذکر آیا ہے کہ ان کے امتیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا تمہارے وقت جو نبی آئے تھے انہوں نے تم تک توحید کا پیغام پہنچایا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تک نہیں پہنچایا گیا، جھوٹ بولیں گے۔ تو پھر وہ نبی کو بلایا جائے گا، نبی بولیں گے کہ ہم نے تو پہنچایا ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کے بیچ گواہ بننے والی ذات ایک رسول کریم کی، دوسرے رسول کریم کی امتی رہیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم بول رہے ہو کہ دین ہم تک نہیں پہنچا، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دین ہم نے پہنچا دیا ہے، تو اب اس کی اصل کیا ہے، اس کے گواہ کون ہے؟ تو اس وقت امت محمدی کو بلایا جائے گا۔ امت محمدی کہے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا ہر نبی نے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ تو اس وقت امتی وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارا زمانہ کون سا، ان کا زمانہ کون سا، زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کی گواہی کیسے مانی جا رہی ہے؟ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور امتی کہیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر نبی نے اپنا پیغام توحید پہنچایا ہے، کیونکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ ہر نبی نے خدا کا پیغام ان کے امتیوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو گواہ بنے کہ نہیں بنے آپ؟ اب ایک مقام گواہی کے لیے بن رہے ہیں، اور دوسرا آپ ایک مجرم کی طرح ایک علاقے میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ تم نے رسول کریم کی اطاعت و اتباع اور سنتوں پر کس طریقے سے زندگی بسر۔ کتنا افسوس کا مقام ہوگا کہ ایک طرف تو منصب سے نوازا جا رہا ہے، دوسری جانب پھر ہم ہی جو ہے مجرم بنائے جا رہے ہیں، ہم سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے یہ عمل کیا، کیا تمہارے رسول نے نہیں پہنچایا دین؟ جھوٹ اگر بولیں گے تو زبان تو گواہی دے گی، کان بھی گواہی دے گا، ناک بھی گواہی دے گی، آنکھ بھی گواہی دے گی، جسم کا ریزہ گواہی دے گا، کیونکہ اس وقت سب کو زبان آنے والی ہے۔ اب وہاں پیر کا بیٹا، پیر صاحب، سجادہ نشین، فلاں کتاب کے ماہر، فلاں اسکول میں پڑھنے والے، فلاں جا کر یہ حاصل کر کے آئے، نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں صرف دیکھا جائے گا خدا کا حکم اور خدا کے رسول کی اطاعت کس انداز سے ہوئی، کس طریقے سے کیا۔ اگر اس پر کھرا نکلا تو کامیاب بنا، اس پر اگر کھوٹا نکلا تو سزا اور جزا کس انداز سے ہوگی وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ غلط عمل کریں گے تو غلط چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، سزائیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور اچھا عمل کریں گے تو ہمیں نعمتوں سے نوازا جائے گا، بے شمار نعمتیں۔ تو ہماری زندگی کو مسلمانوں اتنا آسان مت سمجھو، اتنا دھندلا مت سمجھو۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے سر وزن ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، کیونکہ صحیح بات، صحیح روٹ پہ چل رہا ہوں۔ میں آپ کو راضی کرنے نہیں آیا ہوں یہاں، میرے رب کو راضی کرنے کی نیت سے آیا ہوں، میرے رسول کی توجہ میری طرف ہو اس نیت سے میں آیا ہوں۔ تمہارے سے میرا لینا دینا صرف تم خدا اور وہ رسول کی اطاعت کریں گے تو تم ہمارے، ہم تمہارے، ورنہ تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
ہم چلے جائیں گے کسی دیہات میں، کسی علاقے میں، کسی پہاڑ میں، وہاں اگر کوئی ہمارے خدا اور ہمارے رسول کی اطاعت کرنے والا ایک فرد ہوگا تو اس کی جوتیاں ہم سر پر لے کر زندگی بسر کرنا پسند کریں گے. لیکن ایسے دوغلے لوگ بیعت ہونے کے بعد خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع سے اگر راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو نہ ہمارا یہاں تم سے کچھ واسطہ ہے، نہ آخرت میں کچھ واسطہ رہے گا. میرے سے ہی چھوڑو نا، اب تمہارے پیر سے کچھ واسطہ رہے گا. میں تو کوئی پیر ہوں نہیں، میں ایک آرڈنری انسان ہوں. تم جو بیعت ہوئے ہو وہ حق یاد دلانے کے لیے بول رہا ہوں. ہماری بیعت کا مقصد ہے خدا کو ایک ماننا، خدا کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دینا، ان کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ مقصد ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ آئے ہمارے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، ہمارے کو لباس پہنائے، ہمارے کو نظر نہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے سلسلے سے وابستہ ہونے والا ایک ایک فرد ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل، یہ ہماری نیت ہے. اور ہم بھی خود، ہم بھی ہمارے نبی ایسا نہیں ترم خاں بن کے بیٹھے ہیں، دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہیں، خود کا ہی پتہ نہیں چار اندھیروں میں کیا حال ہو رہا ہے. وہ ایک لطیفہ یاد آیا میرے کو، اللہ بھی کیسے وقت کیا کیا یاد دلاتا ہے، دیکھو اس کی مرضی ہے. ایک حضرت تھے، میرے اوپر سے لو، دوسروں کو مثال کیا دوں. ایک حضرت تھے، وہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ملتا ہے، اور جتنا زیادہ لٹائیں گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کو ملتا رہے گا، بول کے زور و شور سے تقریر کرے. اب اس میں مسئلہ یہ تھا، ایک طرف مرد حضرات تھے، دوسرے طرف عورت حضرات تھے، اور عورتوں میں وہ حضرت کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی. وہ بڑے غور سے سماعت فرما رہی تھی، کیونکہ اب شوہر بیان کر رہے ہو، ظاہر سی بات ہے غور سے سماعت فرمائے گی. میاں کی عزت کون نہیں چاہتا. تو اب وہ بیان کرے، بیان کر کے گئے. اب ان کو کئی دین کے کام کے لیے جانا تھا، کئی دن چلے گئے. کچھ دن کے بعد آئے، محلے میں گئے، اپنے مکان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو مکان کا رخ ہی بدل گیا. مکان سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ ان کا گھر ہے کہ دوسرا گھر ہے. چوکٹ تک گئے بھی پیچھے آئے، پھر چوکٹ تک گئے پھر پیچھے آئے. پریشانی ہو رہی ہے ان کو، کیا یہ گھر ہو کے رہا ہے، میرا ہے کہ پھر کس کا ہے، بول کے پریشان ہو. آخر ایک محلے والے کو پوچھے بھائی یہ گھر میرا ہی ہے؟ اس نے بولا ہاں حضرت آپ کا ہے. پھر ہمت کر کے اندر گئے، کیونکہ اندر گئے گھر والی نہیں دوسری والی اچھی تو کیا کرنے والے ہوگا، وہ سوچ کے اندر جا نہیں رہے تھے. اندر گئے تو گھر والی اس کی آواز دے، بولے یہ گھر کا حال کیا بنا کے رکھا تو نے؟ یہاں ٹی وی تھی، وہ کپڑے دھونے کی مشین تھی، ساری چیزیں تھی، کہاں ہے یہ؟ وہ بیڈ تھا. بولے میں نے اللہ کی راہ میں بیچ دیا وہ ساری چیز. اللہ کی راہ میں بیچی؟ ایسا کیسا دیوانہ کام کری؟ بولے تم ہی بولے تھے بیان کے اندر بیچنے کے استر ہر چیز، اللہ کی راہ میں ہر چیز خرچ کرو کر کے بولے. تو مولانا کیا بولے، حضرت مولانا بھی نہیں، حضرت بولنا اچھا رہے گا، ابھی سارے مولانا لوگ میرے کو مزے مار کو لینے والے کل. کیا حضرت تمہیں بیان کرے کر کو میں ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے دی. تو بولے دیوانی یہ بیان میں جو کر رہا تھا، یہ بیان کرے بعد میں ایک اشارہ دیا تیرے کو. کیا اشارہ؟ جھبا جھٹکاتا تھا، یاد ہے کیا تیرے کو؟ بول کے پوچھو. جھبا جو ہے کرتا جھٹکا تھا اسے، یاد ہے؟ وہ اشارہ سمجھی نہیں؟ تو نہیں سمجھی، اس سے میرے کیا سمجھ؟ بولے وہ اشارہ یہ تھا کہ بیان دوسروں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے نہیں ہے. بولے یہ جھبا جو جھٹکی تبھی پہچاننے کا تھا تیرے. تو یہ حال ہمارا ہو گیا مسلمانوں. ہم تقریر بھی کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے، ہمارے پاس عمل نہیں. اور ہمارے نبی کا کیا عمل تھا؟ جب تک کوئی چیز پر خود عمل نہیں کرتے تھے سامنے والے کو نصیحت بھی نہیں. میٹھا کھانے، ایک بڑھیا آئی میٹھے کے لیے کہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، تو بولے بعد میں آؤ.
پھر بولے میٹھا کم کھانا. آپ نے کچھ دن اس پر عمل کیا, میٹھا نہیں کھایا, پھر اس کو نصیحت. یہ ہمارے نبی کی زندگی. اور ہمارا ہم کو کوئی پوچھنے آئے تو فوراً بول دیتے ہیں یہ عمل کرو, اور خود اس پر ہمارا عمل نہیں ہے. تو اس کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے, عمل کر کے اگر بات کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا اثر بھی پیدا ہوگا, لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا, مسلمان قوم میں ایک طاقت بھی پیدا ہوگی. آج اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں, اس لیے ہر در پہ مسلمان کو جانا پڑ رہا ہے, ہر در پہ مسلمان کو ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے, بھیک مانگنا پڑ رہا ہے کہ کوئی تو ہماری مدد کرو, کوئی تو ہماری التجا سنو. کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں, ایسی سرکار ہمارے پاس موجود ہے, اگر اس سرکار کی جھولی سے ایک ٹکڑا ملے گا تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. ایک ٹکڑا, ہزاروں ٹکڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ٹکڑا کملی والے آقا کے جھولی سے ملے گا, وہ ایمانی ٹکڑا رہے گا, اور وہ ٹکڑا ہمارے ایمان کو منور کرے گا, ہماری قبر کو منور کرے گا, ہمارے آخرت کو, روز محشر کو منور کرے گا. اور یہ چیزیں ہم سے دور نہیں ہے. آپ سمجھتے ہوں گے 1400 سال گزر گئے, سمجھنے والے ان کی زندگی کو سمجھتے رہ گئے ہیں, سمجھ نہیں پائے ابھی تک. ہمارے نبی حیات النبی ہے, ہر تقریر میں بولتا ہوں میں یہ بات, ہمارے نبی حیات النبی ہے. ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ ہمارے نبی خود اپنی کانوں سے سماعت فرماتے ہیں. ہمارے نبی وہ ہیں, معمولی ذات نہیں ہمارے نبی کی. ارے اونٹ پاگل ہوا تو نظر مصطفیٰ سے اس میں صلاحیت آ گئی. اونٹ کو جانور ہے, اور پھر اس کا پاگل پن بھی کیا دیکھو, جب تک نبی آئے نہیں تھے کود رہا تھا, ستا رہا تھا, کاٹ رہا تھا. جیسے ہی نبی کمپاؤنڈ کے اندر آ گئے دیکھ کے مسرور ہو گیا کہ اب رحمت دو عالم آ چکے ہیں, اب میری جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. سرکار گئے, پیار سے سمجھائے, خاموش ہو گیا, اپنے کام پہ لگ گئے. ہرن کا واقعہ جانتے ہیں آپ لوگ, سارا علم ہے آپ کے پاس. وہ ہرن ہمارے نبی سے درخواست کرتی ہے کہ مجھے اس مالک سے اجازت دلوائیے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر لاؤں. پھر حضور وہاں رکتے ہیں, وہ ہرن جاتی ہے, آپ اس کی ضمانت پہ رکتے ہیں وہاں پہ کہ یہ گارنٹی سے واپس آئے گی, کیونکہ ہمارے نبی کو معلوم تھا یہ وفادار ہرن ہے, یہ وفادار ہرن ہے, یہ دغابازی کرنے والی نہیں ہے, یہ مجھ پر ایمان لاتی ہے. تو ایک جانور ایمان لاتا ہے تو وفاداری میں جا کر بچیوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے. تو مسلمانوں ہم پر بات کتنی واجب بنتی ہے کہ ہم عقل مند ہیں, ہم انسان ہیں, ہم ہمارے نبی سے کیسی وفاداری کرنا چاہیے, کس انداز سے وفاداری کرنا چاہیے. ذرا سوچیں گے تو پتا چلے گا وہ ہرن کا مقام کیا ہے. جانور کا انسان کے سامنے کوئی مقام ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے. مگر وہ بھی ہمارے نبی کی رحمت میں آتی ہے, ان کی غلامی میں دیتی ہے اپنے آپ کو. اور ہم ہیں کہ ہمارے نبی کے متعلق سوچتے ہیں ارے وہ تو زمانہ گزر گیا. اور بعض نفرت پسند انسان تو ایسا کہتے ہیں, نعوذ باللہ, شرم آتی کہتے ہوئے کہ وہ تو مٹی میں مل گئے, نعوذ باللہ من ذالک. کیا ایمان ہے, کس طرف ایمان جا رہا ہے. میں کہوں گا مسلمانوں, ان کو ایسے الفاظ بیان کرنے والے وہ خود مٹی میں ملنے والے, وہ خود مٹی میں ملیں گے, یاد رکھو. کیونکہ نہ انہوں مٹی جگہ دے گی, نہ حشر میں ان کے کچھ فیصلے ہوگے, اٹھا کے ڈائریکٹ جہنم میں پھینکا جائے گا. کیونکہ جو رسول کیا وفادار نہیں بنا وہ کیا خدا کے سامنے آئے گا اور کیا اپنا حساب و کتاب دے گا. وفادار رسول بنو, ادب رسول, تعظیم رسول ہماری زندگی کا سرمایہ, ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارے نبی کی توجہ ہما وقت ہم پر ہوتی رہتی, ہما وقت, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. لیکن افسوس کہ ہم ہر اس گورنر کی بات کو اس کے دیکھنے کو پسند کرتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے پر ہمارے کو یقین نہیں ہے.
مثال دے رہا ہوں, ہمارے کو یقین نہیں بولے تو آپ میرے اوپر بولیں گے. اللہ کا کرم ہے, مجھے تو اور ایمان ظاہر کرنے میں اعتراض کیا ہے, میرا تو یہ ایمان ہے کہ آج شہر میرج میں اس جامع مسجد میں محفل میلاد ہو رہی ہے, ہمارے آقا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. اس بات پر یقین ہے میرے کو, آپ مانو نہیں مانو وہ آپ کے ایمان کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کا طریقہ, اگر ان سے محبت ہے تو دوسرے کا طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں, دوسرے کو اپنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہمارے نبی کے ہیں, نبی ہمارے. تو میرے عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے غزوہ خندق کے موقع پر آیت نازل ہوئی, اور سارے صحابہ نے ایک ایک پتھر پیٹ پہ باندھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر رکھے. کیوں؟ تاکہ امتیوں کے سمجھ میں آئے کہ مشکل اوقات میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے بھوکا رہنے کا وقت بھی آئے تو پتھر باندھو, لیکن خدا کی طرف سے اپنے آپ کو دور مت کرو, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے راہ فرار اختیار مت کرو. یہ عمل کالا ہے, گورا ہے, امیر ہے, غریب ہے. حضرت بلال, ان کے خاندان میں ان کی عزت نہیں تھی, ان کے قبیلے میں نہیں تھی, ان کے شہر میں نہیں تھی, لیکن جب کملی والے آقا کے دامن سے وابستہ ہوئے تو مکے کے چھت پر اذان دینے کا موقع آپ کو عطا ہو. ان سے وابستہ تو ہو ہمارے نبی سے. دیکھو پھر مقامات کیسے بلند ہوتے جاتے ہیں. سلمان فارسی کو کون جانتا تھا؟ ہر جگہ گئے, ہر جگہ گھومے, جب قدم مصطفیٰ میں آئے تو دل کی دنیا بدل گئی. آج بھی وہ فیض جاری ہے, آج بھی ہمارے نبی کی نظر ہم پر ہے. آپ سنتوں پر عمل کرنے پر اپنے آپ کو کوشش تو کرو رضائے الہی کے لیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کو راضی کرنے کے لیے. پھر دیکھو اللہ آپ کی مدد کیسے فرماتا ہے. ہو رہا کیا ہے معلوم ہے, یہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. ہم یہ محفلیں بھی کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں, لوگ ہمیں چاہیں, ہمیں عزت سے نوازیں, لوگ ہماری برتری کریں, ہمیں ہار پہنائیں, شال پہنائیں. ضرورت نہیں ان چیزوں کی. ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے. دنیا میں لوگ ہاتھ چومیں نہیں چومیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا. سرکار اپنے قدموں سے چپکا لیں گے, سارا کچھ مل جائے گا مسلمان. ان کو راضی کرو بس. تو اب میں چند ایک باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بار بار بلاؤ, بار بار. اور تقریر تو دیکھا آپ نے ابھی میں نے کس انداز میں بات کیا. تقریر تو مجھے کرنا آتا ہی نہیں ویسے بھی, لیکن عزم لے کے نکلا ہوں. اور عزم لے کے کیوں نہ نکلوں جب ان کے خاندان سے وابستگی, جب وہ کہیں گے قیامت میں کہ اے فرزند تم نے کیا کرنا چاہیے تھا, کیا کر کے آئے ہیں. یہ میرے نبی کو میں کیا جواب دوں گا مسلمانوں. میرے آقا کے چہرے پر اگر میرے وجہ سے رسوائی پیدا ہو جائے تو میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا. میری باقی کوئی نیت نہیں ہے کہ آپ مجھے آپ اپنی جوتیوں میں بٹھائیں گے, قبول ہے, مگر نبی کی سنتوں کو اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمہ وقت کوشش کرتے ہیں. ہمہ وقت. ایسا نہیں کہ میں بہت پارسا ہوں, میں ہر سنت پر عمل کرتا ہوں, نہیں, لیکن کوئی ایک سنت جو میرے سامنے پڑھ چکا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے اور اللہ مدد بھی فرماتا ہے. آج کئی نوجوان ایسے ہیں جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے, کئی نوجوان. وہ ہمارے نبی کی سنت ہے, نبی کو پسند ہے. چہرہ چھوڑو بولے تو رسوائی آ جاتی, گھر کے لوگ ناراض ہوتے ہیں. ارے گھر کے لوگ ناراض ہو, گھر سے باہر نکالو, چلے گا, لیکن نبی تو خوش ہو جائے کہ اس نے میری سنت پر عمل کیا.
میرے حکم کے مطابق. آج دیکھو انگریزوں کا طریقہ کیسا ہے. میرے والد نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ پیسٹ کا استعمال مت کرو, مسواک استعمال کرو. اور آپ کو میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں, دوسروں کا نہیں. کچھ دن پہلے میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی, تو میرے سینے سے جو ہے خون نکل رہا تھا. میں ڈاکٹر کو دکھاؤں تو پتہ نہیں یہ دکھا وہ چیک کرو فلانا امکانہ چالو رہے گا. اچانک بات ذہن میں آئی, مسواک استعمال کر کے دیکھتے ہیں. میں گیا ایک دکان میں, وہاں سے مسواک لایا. 3 دن میں نے مسواک استعمال کی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میرے منہ سے ابھی تک خون نہیں نکلا. کہنے کا مقصد انگریزوں کی ٹیکنیک ہے کہ آپ کا ایمان بھی کمزور کرے اور آپ کا جسم بھی کمزور کرے. وہ بولتے ہیں یہ بھی صفائی کے لیے, یہ بھی صفائی کے لیے. نہیں, مسواک جو صفائی کے لیے ہے وہ جسم کی بھی صفائی ہوتی ہے اور روح کی بھی صفائی ہوتی ہے. اور اس سے الٹا بیماری بڑھتی جاتی ہے پیسٹ سے. طرح طرح باڈی کے ایک ایک پارٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے. کبھی لیور کمزور ہو جاتا ہے, کبھی کڈنی پر ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی سنتوں پر بھی اگر عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ ایک ایک منزل طے کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو عمل کی ضرورت ہے. برتھ ڈے کائے کو منانے کا مت مناؤ. اس دن اللہ کا شکر ادا کرو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے, اور دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ زندگی دی ہے تو اس کو ایمان پر قائم رہنے کی ہدایت عطا فرما اور سیدھی راہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارا کلچر ہونا چاہیے, ہمارا طریقہ رہنا چاہیے. اس سے ہٹ کر ہماری زندگی میں کچھ اور اگر آئے اور کوئی یہ کہتا ہوگا کہ میں بہت کامیاب ہوں, تو دنیا کے حد تک وہ بہت بڑا بادشاہ تو بن سکتا ہے, مگر آخرت میں اس کی کوئی عزت اور کوئی قدر نہیں ہوگی. یہ سنت کے چرچے, عقیدت کے دعوے, مگر اتباع نبی میں ہے کورے. زبان سے تو ہوتا ہے اقرار ایسا, عمل سے تو ظاہر ہے انکار ایسا. تو ہمارے عمل جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف ہے. صرف دعوے ہیں ہمارے. کوئی بھی اینگل میں جائیں, کوئی بھی گروپ میں جائیں, کہیں بھی جائیں تو صرف دعوے ہیں. اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ گروپ بن چکے ہیں, فلاں کا گروپ, فلاں کا گروپ, فلاں کا گروپ, چشتیوں کا الگ, قادریوں کا الگ, نظامیوں کا الگ. کیا ہے یہ کیا نظام کیا ہے؟ یہ کوئی نظام نہیں ہے. چشتی قادری سب ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی کسی بزرگ کو چاہے تو دوسرے بزرگ والے بولتے ہیں اس کو چاہ رہا ہے, وہ ہم نہیں چاہیے. ارے وہ بڑے بزرگ لوگ ہیں, وہ ان کا قیامت میں دیکھ کے لیں گے, تم کا کو اپنا عقیدہ خراب کر رہے, اللہ والوں سے کیوں بے ادبی کر رہے, بزرگوں کی کیوں توہین کر رہے ہو؟ تمہارا کام ہے ان کے دامن سے وابستہ رہنا. تم رہو اس لیے کہ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور تمہیں اہدنا الصراط المستقیم کی راہ دکھاتے ہیں. اس لیے اللہ والوں سے وابستہ ہونا. اب ہمارا ایمان کرامت دکھانے والے کو ہم ولی سمجھتے ہیں. سب سے پہلے کمتری ہمارے یہاں ہے. جو کرامت دکھاتا وہ ولی, جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کو بولتے ہیں ارے انہی ولی نہیں دکھتا, انہی کیا شریعت, نماز, روزہ, زکوٰۃ ایسی باتیں کرتے جاتا ہے. ولی کیسا رہنا, جھبا پہنے سو, صافہ پہنے سو, دیکھے گئے تو لوگ ایسے دل روشن ہو جانا. پھر کیسے ولی صاحب, نہ کبھی نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی نظر. لوگ سارے اس کے پیچھے کیونکہ اس نے کرامت دکھایا. مسلمانوں کرامت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے, آگ میں کودی لگاتا ہے, پانی پر چلتا ہے, تب بھی اس کو ولی مت مانو جب تک کہ اس کے اندر اسوہ رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہ دیکھتے ہو. وہ ولی ہوتا ہے. ولی کی چاہت ہوتی ہے رسول کریم کے اسوے کو آگے بڑھانا,
خدا کے قانون کو آگے بڑھانا، وہ اپنی ذات کو پیش کرنے کی نیت اس کی نہیں رہتی کہ میری ذات کو دیکھو، مجھے سمجھو، مجھے سراؤ۔ اس کی نیت تو ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو آگے بڑھائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دھندلی نگاہ رکھ کر زندگی مت بسر کرو۔ آج کا زمانہ وہ ہے کہ بولتے ہیں کہ چھانچ پھونک کر پینا پڑتا ہے بول کر، اور حقیقت ہے پیر بھی اگر دیکھنا ہے تو جانچو پہلے کیا کوالٹی ہے، نماز کا پابند ہے، رزق حلال کھاتا ہے، اور حرام کھانے والوں کے گھر میں قدم تک نہیں رکھتا ہے۔ ایسا پیر ڈھونڈو، پھر ایسا پیر جب ملتا ہے تو قبر بھی روشن ہوتی ہے، آخرت بھی روشن۔ پھر پیر سفارش بھی کرتا ہے قیامت میں رسول کریم کے پاس کہ یہ پوری آپ کی اطاعت کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے جو زندگی بسر کرنے کی ہدایات دیے تھے اس کے مطابق اس نے زندگی بسر کی ہے۔ تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اس کی شفاعت فرما دیتے ہیں۔ شفاعت کی بات یاد آئی تو ایک بات عرض کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا۔ آج بہت سارے نوجوان فالتو وقت گزارتے ہیں، بہتر ہے کہ درود کا کثرت سے اہتمام کریں، کثرت سے اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص میرے نزدیک ہے، نزدیک اللہ کے نبی کے نزدیک، کتنی عظیم بات ہے کہ میرے نزدیک ہے جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ شخص میرے نزدیک بھی ہے اور سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہی ہے جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ وقت توجہ جو ہے خدا کے تجلیات کا مشاہدہ کرتی رہتی ہے، خدا کے تجلیات کا، خدا کی نورانیات کا ہمہ وقت، ہر وقت مشاہدہ کرتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کی توجہ ان کے امتی کی طرف ہوتی ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے کسی مومن کا درود پڑھنا۔ جب درود کوئی مومن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی توجہ کو اس امتی کی طرف کر دیتا ہے، اور سرکار اپنی نظر رحمت اس امتی پر کر دیتے ہیں مسلمان۔ اندازہ لگائیے، ہمہ وقت ہمارے نبی کی نگاہ خدا کے تجلیات نورانیت کو دیکھتی رہتی ہے، لیکن جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ خود ان کی توجہ امتی کی طرف کرتا ہے۔ تو اس سے بات ظاہر ہوتی ہے، کوئی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو نبی کی توجہ ایک دفعہ اس کی طرف ہوتی ہے، کوئی 2 دفعہ تو 2 دفعہ۔ اب ہمارے پیر ہم کو 300 بار درود پڑھنے کے لیے بولیں دن میں، تو ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی کی توجہ 300 دفعہ ہم پر ہوتی ہے دن میں، کیونکہ حدیث ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور حدیث پر ایمان نہیں لائے تو تمہارے مسلمان ہونے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ نہیں حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، حدیث پاک ہے کہ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ اور شرع کرنے والے پاگل لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ علم ظاہری اور علم باطنی دونوں علوم رکھ کر خدا کے رسول کے ذریعے جو اشارہ ہوتا ہے اس کے مطابق شرع کرتے ہیں۔ تو وہ پائے کے بزرگ ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی تشریح کی ہوتی ہے، اور کتنی پیاری تشریح ہے کہ 300 دفعہ اگر ہم درود پڑھیں گے تو نبی کی نظر 300 دفعہ ہم پر، کوئی 1000 دفعہ پڑھے گا تو ہمارے نبی کی توجہ 1000 دفعہ ہم پر ہوگی مسلمان۔ تو کائی کو پکچر جا کو دیکھتے ہی ٹاکیز میں درود پڑھتے بیٹھو، توجہ رسول تمہاری طرف ہو جائے گی۔ کائی کو اپنے بیوی بچوں کو لے کو گارڈن گئے، بھیل کھاؤ بھیل پوری، وہ بات نہیں کرتا میں۔ ماحول کو خراب ہوا، ماحول اسی ماحول میں خود کو خراب کر رہے ہیں۔
اس سے بہتر ایک وقت کی نماز پڑھے، درود پڑھتے بیٹھے 30 دفعہ پڑھے، 40 دفعہ، یقین رکھے کہ ہماری نظر، ہمارے نبی کی نظر ہم پر ہو رہی ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں، کتنی عظیم نعمت ہے۔ وہ کرنے کا چھوڑ کے نئی سو حرکتیں مسلمان کر رہے ہیں، کیک کاٹنا، نام پیش کرنا اپنا، جوا کھیلنا، پتے کھیلنا، کیرم کھیلنا، وقت کو برباد کرنا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہم امت محمدی ہیں، ہم پر خیر امت کہا گیا ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، دین اصلاح کرے اور خدا کی طرف مائل کرائے لوگوں کو۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اسی کام کے لیے ہجوم کفر میں اور مشرکوں کے نرغے میں، ہجوم کفر میں اور مشرکوں کے نرغے میں خدا کا نام لیا آپ نے، غریب نواز۔ وہ خواجہ صاحب وہ ہمارے ہیں غریب نواز، غریبوں کے نوازنے والے۔ اب یہاں کوئی بولے گا غریب نواز، بندہ نواز بولے تو شرک ہو جاتا ہے، بلکہ یہ بھی غلط فہمی خاص کر کے ہمارے مریدین نکال دیں۔ بندہ نواز کہنے سے، غریب نواز کہنے سے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ غریب نواز کو خدا سمجھ کر غریب نواز نہیں بولا جا رہا ہے، خدا کا نیک بندہ سمجھ کر غریب نواز بولا جا رہا ہے۔ ہماری نیت ہی یہی ہے کہ وہ بندے ہیں خدا کے، اور خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے ان کی بارگاہوں سے، فیض حاصل ہوتا ہے، یہ ہماری نیت ہے۔ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے۔ ارے ہم کسی نبی کو خدا نہیں سمجھتے تو ولی کو کب خدا سمجھیں؟ نہ ہمارے رسول کو ہم خدا سمجھتے ہیں تو ولی کو کب خدا سمجھے؟ ہاں جاتے اس لیے، دیکھو آپ کو میرٹھ سے پونا جانے کا ہے، اب میں آپ کو بولوں گا بھائی یہاں سے بیلگام جاؤ، بیلگام سے بنگلور جاؤ، بنگلور سے مینگلور جاؤ، مینگلور سے آپ واپس ایسا ہوتے ہوئے ستارہ کی طرف نکلو، ستارے سے پھر پونا آؤ، بولے تو آپ بولیں گے پاگل ہیں کیا حضرت، آپ بول کے بولیں گے میرے کو پونا جانا ہے، اتنے دور سے جاؤ، تو آپ بولیں گے نہیں ہم میرٹھ سے سیدھا ستارہ، کراڑ ستارہ پونا۔ ایسا ہمارے کو خدا تک پہنچنا ہے، ہم یہاں سے اجمیر جائیں گے، اجمیر سے مدینہ جائیں گے، مدینے سے اللہ کی طرف اس کا قرب حاصل کر لیں گے۔ یہ ہماری نیت ہے، جلدی پہنچنے کی نیت، اللہ کا قرب جلدی حاصل ہو، اس کا دیدار جلدی حاصل ہو، اس نیت سے غریب نواز کے پاس جا رہے ہیں۔ غریب نواز کو خدا سمجھ کے گئے تو پھر ریاج کیا ہمارا؟ غوث اعظم کو خدا سمجھ کے جا رہے ہیں تو کیا ریاج کا پھر مسلمانیت کا؟ ہم ان کو خدا نہیں جان رہے، خدا کے نیک بندے جان رہے، خدا کی رحمتیں ان کی بارگاہوں پر نزول ہوتے رہتے۔ کیا معلوم وہ کون سا وقت ہوگا کہ ہم وہاں پہنچے اور اللہ کی رحمتوں سے ہم مستفیض ہو جائیں۔ اور یہ اللہ کے ولیوں کو آپ معمولی مت جانو، انہوں نے جو خدا کے وحدانیت کا، خدا کا پیغام لوگوں تک اپنی محنت و مشقت سے پہنچایا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کی زندگی کے برابر مقابلہ۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، بے انتہا محنت کی ہے جس کی مثل نہیں، اور یہ محنت کرانے والی جستجو جو تھی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، کہ ان کے دل میں وہ تڑپ تھی، آرزو تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے اس کام کو آگے بڑھائے۔ اسی لیے تو آپ جب گئے مدینۃ المنورہ تو قبر رسول سے آواز آتی ہے کہ معین الدین ہم آپ کو ہندوستان کی حکومت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رسول کے چاہنے والے حضرات ہیں، اس لیے ہم بھکاری بن کے ان کے در پہ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ فیوز و برکات ہم کو بھی ملے، ہم بھی نوازے جائیں۔ شہنشاہ میرٹھ سرکار بیٹھے ہیں، گنبد والے سرکار، یہ در معمولی نہیں۔ اب پرسوں کل بسم اللہ خانی تھی، 16ویں شب بھی تھی، اب ہمارے بھائی گئے وہاں، بارش ہے، لوگ آنے والے پریشان تھے، جا کے بولے سرکار کل کے ایک دن بارش نہیں ہونا، دیکھو عرض ہے بول کر، اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا
کہ میں کل پونا سے جب نکلا تو میرے کو سبھاش نگر تک بارش لگا، امن نگر میں آیا تو بارش کا قطرہ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ تو یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، ان کی نگاہ کرم، یہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ ان کے دل پاک رہتے ہیں، ان کی نگاہ پاک رہتی ہے، ان کی زبان پاک رہتی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ ہمارا ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل پاک نہیں ہوتا تو ابھی وہ دوسرے معاملات کے لیے کب دل پاک ہونے والا ہے؟ یہ ولیوں کا مقام ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا ہے، اب میرا خیال ہے بند کرنا بہتر ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اٹھا کے میرے کو کہیں باہر چلے جاؤ مسجد سے، ہے نہیں اب صاحب؟ ہاں نہیں بابا، ڈر لگتا ہے معلوم کی، تو نیند آ رہی سب کو، اور نیند سب سے پیاری۔ نیند جب غالب آتی ہے تو پھر انسان بولتا ہے کیا بس کرائیں، انہوں سر کھا کو اٹھا کو رکھے، اور اچھا عالم مفتی کون بیان کرا تو نیند بھی نہیں آتی۔ ہمارے جیسا فقیروں کی چوکٹ سے جو ملتا ہے وہ بولنے والا، اس کو کون سمجھنے والا بھائی؟ ہاں ہم تو فقیر انسان ہیں، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ سعادت بزور بازو نشت تانے بخشن خدائے بخشندہ۔ ہاں یہ سعادت مندی جو ہے یہ خدا کے کرم کی بات ہے، اور فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، ویسے بولنے کا من تو بہت کر رہا ہے، لیکن حافظ منیر صاحب بار بار دیکھ رہے ہیں تو زیادہ بولنا نہیں چاہوں گا میں۔ اور ایک جشن جو ہے، جشن آمد رسول پر نکتہ چینی ہوتی ہے، یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ فالتو خرچہ ہے۔ آج کل سننے میں آتا ہے ایسا، تو ہمارے مریدوں سے میری گزارش ہے کہ یہ فالتو خرچہ نہیں ہے، اس خرچے کی جزا جو بائک راستے پر لگائی پرابلم ہو رہا ہے، جو آپ لوگ آئے بائک راستے پر لگائے، بائک جو لگائے ہیں راستے پر وہ نکال دیجیے۔ ابھی جو آئے وہ لوگ راستے پر بائک لگائے، انہیں بائک نکالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو جو بھی ہمارے نبی کی خوشی میں آپ نے خرچ کیا ہے، اس کی جزا آپ کو قیامت میں ملنے والی ہے، آپ اس کا یقین رکھیے، کیونکہ آپ نے اس ذات کے لیے خرچ کیا جو ذات کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت قرآن میں بیان ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے رحمت۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ کے دل کو نرم بنایا ہے، کیونکہ آنے والا سخت دل جب آئے گا تو وہ بھاگ کر نہ چلا جائے، اس لیے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، ستایا، تب بھی آپ رحم و کرم کی نظر رکھیں۔ مکہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد تو کچھ بھی کر سکتے تھے، صحابہ بھی کر سکتے تھے، حضور بھی کر سکتے تھے۔ ایک بار کرسی ہاتھ میں آئی انسان کے تو انسان کیا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور پہلے ہوا بھی ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب کسی کو کسی گروہ کے طرف سے بادشاہیت مل جاتی تو جو تمہارا دشمن تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، اور پھر خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے وہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ نبی ہے، نور علی نور ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ عام انسان کی طرح انسان نہیں ہے، وہ بشر ہے لیکن افضل البشر۔ وہ نبی ایسے حرکات کیسے کر سکتے ہیں؟ جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ
اس طریقے سے رویہ کیا جائے. آپ نے فرمایا ظلم کرنے کا کام ہمارا نہیں ہے، رحم کرنے کا کام ہمارا ہے. گویا تمام دشمنان اسلام جنہوں نے حضور کو ستایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا. وہ رحمت للعالمین، ان کا وہ کردار، وہ طریقہ، وہ اختیار، کیسے اختیارات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے کہ کوئی ان کی قبر پر جا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے وسیلے سے توبہ قبول فرما لیتا ہے. وسیلے کی بات آئی، دیکھو وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور سب سے پہلا وسیلہ ہمارے نبی کا ہونا چاہیے. ہڈی تو سمجھ میں آتی ہے نا، ہڈی کیا ہوتی ہے؟ ہڈی جو ہے جب کھاتے ہیں ہم لوگ، اب کوئی صاحب چھتیس 15 دیکھو گاڑی کس کی. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد. ہڈی جو ہوتی ہے اس کو بڑی ہڈی ہو تو آپ کوشش کر کے اس کو ڈائریکٹ نگلنے کی کوشش کریں، نگل سکتے ہیں کیا؟ اٹک جائے گی گلے کے اندر. لیکن اس کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، وہ ہے دانت. اس کو اگر چبا کر آپ دانت کے ذریعے نگلیں گے تو آسانی سے نکل جاتی. ایک ہڈی بغیر وسیلے سے گلے کے اندر نہیں اترتی، دعا بغیر وسیلے سے اللہ تک جاتی ہے. ہاں چھوٹی مثال ہے مگر اچھی ہے، میرے جیسے لوگ سمجھ جائیں گے. تو اسی طریقے سے درود کے ساتھ جو دعا جاتی ہے وہ بارگاہ یزدی میں قبول ہوتی ہے، درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے. تو دعا بھی مانگو تو درود کے تحفے اور پہنچا کر دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کو سمجھ کر زندگی بسر کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بولنے اور کہنے میں کچھ غلطی ہے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف فرما کر صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین اولیاء کرام سے محبت اور ان کی غلامی میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا چیز یاد آئی، بہت سے حضرات عید میلاد کو ناجائز بھی بولتے ہیں، بہت سے حضرات، تو میں نے سنا بھی ہے. تو دیکھو جشن آمد رسول میں خوشیاں منانا ناجائز ہے، فالتو خرچہ ہے، اس طریقے سے بھی بولتے ہیں. تو اگر کسی ناجائز چیز کو وہ ناجائز بولے تو اس میں کچھ حرکت نہیں ہے، یہ چیز ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور ڈھیروں روایتیں پڑی ہوئی ہے جنہوں نے مدینے میں آمد رسول کی خوشیاں منائی گئی. حضور کے آمد سے 1000 سال پہلے جن پر توریت زبور نازل ہوئی، عیسائی وغیرہ نے حضور کی آمد کی خوشی جب انہوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے بھی ذکر رسول مدینہ کی سرزمین پر کیا ہے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مکان بنا اس کی جو تفصیل ہے یہ 1000 سال پہلے بن چکا تھا. پھر اس میں وہ خط کا بھی ذکر ہے. 1000 سال کے بعد ہمارے نبی تشریف لائے، اونٹنی بھی وہاں بیٹھی جہاں جس نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان بنایا گیا تھا. اور اس وقت اس بادشاہ کے سامنے ذکر رسول، تو یہ ذکر رسول جو ہے یہی آمد رسول کی خوشیاں مناتا ہے. تو یہ ناجائز نہیں بلکہ ناجائز بولنے والا جائز ہے کہ نہیں، یہ غور سے دیکھو آپ لوگ.
کیونکہ نبی کی آمد پر ناجائز بولا جا رہا ہے. کسی عام انسان کی بات ہوتی تو بات ہی الگ ہوتی. تو اس پر آپ بحث میں پڑو ہی مت. آپ جشن آمد رسول کی خوشی مناؤ, صرف اس انداز سے مناؤ جو کہ جس میں فحاشہ چیزیں نہ ہو, گانے نہ بجے اور ڈولبی نہ بجے, ناچ گانا نہ ہو اور بے ڈھنگا پن نہ ہو. اس انداز سے جلوس کا اہتمام اور جشن آمد رسول کی خوشیاں, لائٹنگ کر سکتے ہیں, چراغ لگا سکتے ہیں, میلاد کر سکتے ہیں. یہ صحابہ کی سنت رہی ہے, یہ ناجائز نہیں بلکہ یہ جائز ہے. تو اللہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے, تندرستی عطا فرمائے, عمروں میں درازی اور سلامتی عطا فرمائے. میرے بولنے میں کچھ خطا اور غلطی ہے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے اور صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.